बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़रा दिल की गहराइयों से अपनी रूह के बेदार करके मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा कि हम ज़िंदगी के दौर में कितने मसरूफ़ हो चुके हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और हम दुनिया के कामों में, अपने कारोबार और घर बार के मसाइल में इस तरह खो चुके हैं कि उम्र बस्तर लिपटी जा रही है। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ज़िलहज के ये आखिरी दिन अल्लाह ताला के कितनी बड़ी नेमत से क्या होगा? अगर ये दिन गुजर गए तो हमने इनसे फ़ायदा ना उठाया तो क्या मुमकिन है कि इन्हीं दिनों में हमारी मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाए? क्या हम एक ऐसी रहमत को खो रहे हैं जो दोबारा 1 साल बाद आएगी? हम अक्सर रमज़ान और मुबारक में तो बहुत इबादत करते हैं, मस्जिद में आबाद होती हैं, लेकिन जैसे ही ज़िलहज का महीना आता है और ख़ास तौर पे जब ईद के दिन गुजर जाते हैं तो एकदम गफलत का शिकार हो जाते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि बस अब नए साल के आखिरी दिन है और आराम का वक्त है, लेकिन वल्लाह अभी सबसे अहम बात बाकी है, जिसे सुनकर शायद आपकी सोच का ज़ाविया बदल जाए। ज़िलहज के इन आखिरी दिनों से मुतल्लिक़ एक ऐसी हकीकत भी है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी गफलत की वजह से वो एक अजीम व शान अजर से महरूम हो जाते हैं जो इनकी पूरी ज़िंदगी के गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है। आपकी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए रहें, क्योंकि सबसे अहम पैगाम अभी बाकी है और आखिर में एक ऐसी नसीहत आएगी जो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दे। अल्लाह तबारक व तआला से इस कायनात में वक्त को एक अजीम नेमत बनाया है और कुछ दिनों को दूसरे दिनों पर फजीलत अता फरमाई है। ज़ुल्हज का महीना इस्लामी साल का 12वां और आखिरी महीना है, जिसके शुरू के 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कायनात के सबसे बेहतरीन दिन करार कर दिए गए हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फजर में इरशाद फरमाया, यानी कसम है सुबह की 10 रातों के मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज की इब्तिदाई 10 दिन और रातें हैं। ज़रा सोचिए, ज़मीन और आसमान का खालिक इन दिनों की कसम खा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी वक्त की कसम खाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वक्त अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इंतहाई दर्जे की अज़ीम अज़मत और अहमियत रखता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये सही बुखारी की मसनद रवायत है कि यानी कोई दिन ऐसा नहीं है जिनमें नेक अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब हो। सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना भी इससे बढ़कर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना भी इससे बढ़कर नहीं है। समाए इस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकले और इनमें से कुछ भी वापसी लेकर ना आए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ज़रा इस हदीस पर गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन दिनों में की जाने वाली एक छोटी सी नेकी, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना या एक गरीब को सदका देना, अल्लाह के यहाँ से जहाद से भी ज़्यादा महबूब है। जिसमें इंसान सही सलामत वापस आ जाए, ये कितना बड़ा मकाम है। इन्हीं 10 दिनों में से एक दिन यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज का दिन भी आता है, जो अपनी फजीलत में लसानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम अरफा का रोज़ा गुज़श्ता और आइंदा आने वाले साल के गुनाह का कफ़ारा बन जाता है। ये दिन अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है और बंदों की बख्शिश का ख़ास दिन है। इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास फ़ज़ल फरमाता है, लिहाजा हमें इन दिनों में इस अजीम दिन की बरकतों को समेटना चाहिए। लेकिन प्यारे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ईद के दिन तो गुजर गए, कुर्बानी भी हो गई और हज का अरकान भी मुकम्मल हो गए। अब जो ज़िलहज के ये आखिरी दिन बाकी रह गए हैं, इनमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए? क्या हम ईद गुजारने के बाद दोबारा इसी पुरानी गफलत की ज़िंदगी की तरफ लौट जाएंगे? नाज़रीन, याद रखिए, साल का ये आखिरी हिस्सा हमारे नामा-ए-अमाल को बंद करने का वक्त है। जब एक साल ख़त्म हो रहा होता है तो हमारा पूरा रिकॉर्ड अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेश होने की मरहले में होता है। अगर हमारा इख्तिताम गफलत पर हो तो ज़रा सोचिए कि हमारे नामा-ए-अमाल किस हाल में बंद होगा। नेकियों का ये तसलसल बरकरार रखना है, एक सच्चे मोमिन की निशानी है। नेकियों की कदर करना सीखिए, क्योंकि ये सांस हमेशा नहीं रही कि एक दिन आएगा जब ये उखड़ जाएगी और इस वक्त इंसान तड़पेगा कि काश मुझे एक लम्हा मिल जाए ताकि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा कर सकूं। लेकिन इस वक्त मोहलत ख़त्म हो चुकी होगी। ज़िलहज के इन आखिरी दिनों में सबसे पहला और अहम काम जो हम कसरत से करना चाहिए वो है अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र, यानी ज़बान को हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह से तर रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। ये कलमात बज़ाहिर ज़बान से अदा करने में कितने आसान हैं, इनमें कोई मुशक्क़त नहीं होती। आप चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़बान से कह सकते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये वो कलमात हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन मीज़ान में बहुत भारी होंगे और रहमान को बहुत ज़्यादा महबूब है। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, क़यामत का वो हौलनाक दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और इस वक्त इंसान की नेकियों का वज़न किया जा रहा होगा। अगर इस मीज़ान में हमारी नेकियों का पलड़ा एक मामूली नेकी की वजह से हल्का रह गया तो हमारा ठिकाना क्या होगा? इस वक्त यही चलते फिरते पढ़ाए हुए कलमात हमारे मीज़ान को भारी कर देंगे और हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा लेंगे। इसलिए इन आखिरी दिनों में एक एक लम्हे को गनीमत जानिए और अपनी ज़बान को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से आबाद कीजिए। दूसरी अहम तरीन बात तौबा और इस्तिग़फ़ार की है। हम सब इंसान हैं और सुबह और शाम तक हमसे न जाने कितने गुनाह सरज़द होते हैं जिन्हें हम करके भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो सब रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है
اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر دل سے شرمندہ ہو اور فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے پہ پکا عزم کرے۔ ذی الحج کے ان آخری دنوں میں جب سال رخصت ہو رہا ہو، رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے بہائے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا گڑ گڑانا اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کی توبہ کرنے سے پہلے ہی اسے طرف رحمت کی نظر فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے، تو وہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں تو تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، ہم اتنے بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں موت کا خوف اور قبر کے اندھیرے کا احساس ہی نہیں؟ آئیے ان مبارک دنوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی میں اور تلاوت قرآن پاک، ان دونوں کا بہترین توشے ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نہیں نکل آئی تو انسان کامیاب ہو گیا۔ بہت سے لوگ عید کی نماز تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن عید گزرتے ہی ان کی فجر کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچئے جو رب عید کے دن سجدے کا مستحق تھا، کیا عید گزرنے کے بعد وہ اس کا مستحق نہیں رہا؟ نماز تو ہر حال میں فرض ہے۔ ان آخری دنوں میں اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچائیے اور فرض نمازوں کے ساتھ کچھ وقت نفل عبادت کے لیے بھی نکالیں۔ اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، جس کا ایک ایک حرف پڑھنا پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں الف لام میم تو گویا صرف الف لام میم کہنے پر آپ کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ کلام دلوں کو اطمینان بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں ہمارے لیے نور بن کر آئے گا۔ ان آخری دنوں میں روزانہ کم سے کم 1 رکوع تلاوت ضرور کریں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خشیت پیدا ہو۔ ایک اور اہم نقطہ حقوق العباد ہے۔ ان حقوق میں سب سے پہلا مقام ہمارے والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ناظرین، ذرا سوچئے، گھروں میں دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم باہر دوستوں میں بہت اچھے ہوں لیکن جب گھر آئیں تو والدین پہ غصہ کریں؟ یاد رکھیے، اگر والدین ناراض ہوں تو ہماری کوئی عبادت، کوئی قربانی، کوئی حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور ماں کے قدموں کے تلے تو جنت ہے۔ ان کے آخری دنوں میں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی دعائیں لیجیے، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیجیے، کیونکہ والدین کے لیے کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس مبارک مہینے کے آخری دنوں میں صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کے پاس جتنا ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کی ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ عید کے دنوں میں تو شاید غریبوں کو گوشت مل گیا ہو، لیکن عید گزرنے کے بعد ان کے گھروں میں پھر سے فکر پاکا شروع ہو جاتا ہے۔ ان آخری دنوں میں ان مسکینوں کی تلاش کیجیے اور ان کی مدد کیجیے۔ اللہ کی قسم، جب آپ کسی مجبور انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے تو عرش پر بیٹھا ہوا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی مشکل کو حل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے ہولناکیوں سے اس کی مشکل کو حل فرما دے گا۔ اس لیے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مت ڈریے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا مال آخرت میں پہاڑ جتنا وزن لے کر ہمارے سامنے آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور اہم حقیقت رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وقت کی قدر ہم سوشل میڈیا اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں کتنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس چند منٹ بھی نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تیری زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، اور ان آخری دنوں کو غنیمت جانیے اور فضول مصروفیات کو چھوڑ کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے میں گزاریے، کیونکہ یہ دن سال کے آخری دن میں اور سال کا اختتام اگر نیکی پر ہو تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے سال کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ سب سے اہم پیغام ابھی باقی ہے جو آپ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اب ہم ویڈیو کے اس آخری اور سب سے زیادہ دل کو جھنجھوڑ دینے والے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ذرا دل کو تھام کر سنیے گا۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور موت برحق ہے۔ کل نفس ذائقہ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت کا جب آپ کے بستر کے گرد آپ کے گھر والے رو رہے ہوں گے، آپ کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی اور آپ کے سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کی کوئی دولت آپ کو 1 سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دلا سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آئے گا جب ہم سفید کفن پہن کر اس اندھیری، تنگ اور تنہا قبر میں اتر جائیں گے، جہاں نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی بستر ہوگا، صرف مٹی ہوگی۔ ہمارے رشتہ دار جو ہمارے بغیر جینے کی قسمیں کھاتے تھے، وہ ہمیں اس مٹی کے ڈھیر میں اکیلا چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، ذرا سوچیے، اس اندھیری قبر میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ وہاں ہماری گاڑیاں یا بینک بیلنس کام نہیں آئے گا۔ وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہماری نماز،
ہمارا ذکر، ہمارا ذوالحج ان آخری دنوں میں کی جانے والی ہماری عاجزانہ عبادتیں ہوں گی۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اگر ہم غفلت میں رہے تو وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک کڑا بن جائے گی۔ پھر قیامت کے دن وہ میدان قائم ہوگا جہاں اللہ رب العزت خود حساب و کتاب کے لیے جلوہ گر ہوگا۔ اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کا وقت یہی ہے کہ ذوالحج کے آخری دن میں جو ہمیں ملے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سنہرا موقع ہے۔ کیا معلوم کہ اگلا سال ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور ہماری توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے اپنے رب کی طرف لوٹیں اور ایک سچا عزم کریں۔ اب ہم غفلت کی زندگی میں نہیں جئیں گے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، آئیے ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور انتہائی عاجزانہ، انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیجیے، پوری توجہ کے ساتھ آمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے ہیں۔ ہمارے گناہ پار جتنے بڑے ہیں لیکن ہم تیری رحمت ان سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یا اللہ، ذوالحج کے ان مبارک دنوں کے صدقے ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا غفور الرحیم، یا رحیم، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہماری زبانوں کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو انہیں صحت اور لمبی عمر عطا فرما، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو صالحہ بنا دے، ہمارے رزق میں برکت حلال فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جب ہمارا اس دنیا سے جانے والا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے یہ پورا بیان سنا ہے تو کمنٹ یا اللہ ہماری مغفرت فرما ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ کیا معلوم کس بندے کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ ایسے ہی ایمان افروز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ رکھیں اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔